الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، الذي خلق الكون والحياة، والذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان وعلمه البيان. وقال تعالى: ثم أورثنا القوم ثم اصطفينا من عبادنا. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. स्टेज पर तशरीफ़ फरमा इलाक़े के मुअक्कर, मुजल्ला और मुअज़्ज़म उलमाए किराम और हमारे अज़ीज़ इस इदारे के रूह रवा ज़िम्मेदार हज़रत मौलाना असअद साहब इशाअती दामत बरकातुहुम और हमारे रफ़ीक़ सफ़र हज़रत मौलाना यहया साहब इशाअती दामत बरकातुहुम और काबिले सद एहतराम इलाक़े के बुज़ुर्ग और दीनी हमीयत, दीनी गैरत और दीनी मोहब्बत रखने वाले मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, मुझे बड़ी सआदत हासिल हो रही है
کہ آج میں آسام کے اس علاقے کی سرزمین پر اللہ کی کتاب سے متعلق، اللہ کی کتاب کو پڑھانے والوں سے متعلق، اللہ کی کتاب کو پڑھنے والوں سے متعلق اپنی چند طالب علمانہ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہم جانتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک عالمی دین عطا فرمایا، انٹرنیشنل جسے ہم کہہ سکتے ہیں، ایک عالمی دین عطا فرمایا، اور وہ دین جس کا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ لوگوں اللہ کی نگاہ میں اللہ کے پاس اگر کوئی ریلیجن، کوئی مذہب اور کوئی دین پسندیدہ ہے تو اسلام ہے۔ قرآن کریم آگے فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اسلام کو چھوڑ کر، دین ربانی کو چھوڑ کر، دین الہی کو چھوڑ کر جو کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا وہ نقصان اور خسارے میں ہوگا۔ جب اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک عالمی دین عطا فرمایا ہے، عالمی کتاب بھی عطا فرمائی ہے، ربانی کتاب بھی عطا فرمائی ہے، اور وہ کتاب ہے میرے بھائیوں قرآن کریم۔ قرآن یہ رب کا کلام ہے، اور رب ہی اس کی عظمت کو جانتا ہے۔ قرآن کی عظمت کو یا تو رب جانے یا رب کا رسول جانے۔ ہم انسان، ہم علماء قرآن کریم کے خدمت گزار تو ہیں، قرآن کی خدمت کرنے والے تو ہیں، لیکن حفاظت کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، قرآن کو بچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، قرآن کو محفوظ رکھنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، قرآن کو عام کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، قرآن کو سینوں میں محفوظ رکھنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن ہم نے اتارا، کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ اپنے جانب سے ایک چیز لکھے اور اس کو محفوظ کرے۔ آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ رائٹر ہوتے ہیں، مصنف ہوتے ہیں، آرٹیکل ہوتے ہیں، ایڈیٹر ہوتے ہیں، وہ اپنا آرٹیکل لکھتے ہیں، اپنی کتابیں لکھتے ہیں، اور اس کے بعد نظر ثانی کرتے ہیں، اپنے افکار اور اپنے خیالات کو بدلتے ہیں،
کہ پہلے میں نے یہ لکھا تھا، اب میرا نظریہ بدل گیا ہے، اب میں یہ سوچتا ہوں۔ لیکن میرے بھائیوں، قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ نے کلام بھی کیا ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل بھی فرمایا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جیسے نازل ہوئی تھی منہ عن، آج تک محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گی۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ زمانے کے لوگوں نے بہت چاہا، بہت کوششیں کی کہ نعوذ باللہ قرآن کریم میں تبدیلی پیدا کی جائے، قرآن کریم کے الفاظ اور شبد ورڈز اس کے اندر آگے پیچھے کیا جائے، اور کچھ لوگوں نے کرنا چاہا اور کچھ لوگوں نے کیا، لیکن اللہ نے ہر زمانے میں اپنی کتاب کو محفوظ رکھا۔ مامون الرشید کے زمانے میں مامون الرشید کا ایک معمول تھا کہ اپنے دربار میں سال میں ایک مرتبہ کسی علمی بات پر مباحثہ کراتا تھا، یعنی انٹرویوز لیتا تھا، بات چیت کراتا تھا، علمی گفتگو۔ ایک مرتبہ اس نے ہر مذہب کے لوگوں کو بلایا، اس میں ایک یہودی بھی آیا، یہودی، اور اپنا مذہبی لباس پہن کر یہودی اس بڑے اجتماع کے اندر شریک ہوا، حصہ لیا۔ مامون الرشید نے دیکھا کہ اس کا دماغ بہت چل رہا ہے، اس کا مائنڈ، اس کا دماغ بہت اونچا ہے، اور ہر مذہب کی کتاب اس کو یاد ہے۔ تو مامون الرشید نے ایک ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ بھئی آپ اتنے اچھے نالج والے ہیں، صلاحیت والے ہیں، آپ کا دماغ بہت اچھا چلتا ہے، ہم آپ سے کچھ کام لینا چاہتے ہیں، آپ ایسا کیجئے کہ آپ ہمارے مذہب میں آ جائیے، اسلام قبول کر لیجئے۔ اس یہودی نے سب کے سامنے انکار کیا کہ نہیں، میں اسلام قبول نہیں کرتا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ مامون الرشید نے کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے تمہارا مزاج ہے، تمہارا ذہن ہے، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن جب دوبارہ دوسرے سال، نیکسٹ ایئر، دوسرے سال جب مامون الرشید نے وہی مجلس رکھی، تو اب جناب من وہی یہودی دوبارہ آیا۔ لیکن دوبارہ جب آیا تو اس کا حلیہ بدلا ہوا تھا، اس کا لباس بدلا ہوا تھا۔ اب وہ لباس نہیں تھا جو پہلے پہن کر آیا تھا، یہودی لباس۔ اب وہ اسلامی شعار میں آیا، اسلامی لباس میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے شرکت کی مباحثے میں، بات چیت میں۔ تو مامون الرشید نے پھر دوبارہ درخواست کی کہ بھئی آپ پہلے مرتبہ آئے تھے تو اس لباس میں تھے، اور اب آپ آئے ہیں تو اس لباس میں آئے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ جب میں پہلی مرتبہ آیا اور آپ نے مجھ سے درخواست کی تو میں نے آپ کے درخواست کو نہیں مانا۔ میرا ایک کام ہے کہ میں مذہبی کتابیں لکھتا ہوں۔ وہ یہودی کہنے لگا میں مذہبی کتابیں لکھتا ہوں، اور ان کتابوں میں میں آگے پیچھے عبارت کرتا ہوں، ایک لفظ یہاں کا ہے، ایک لفظ وہاں کا ہے، اس طرح سے کتابیں لکھ کر میں فروخت کرتا ہوں۔ تو میں نے یہ کام قرآن کریم کے ساتھ بھی کیا، ایک سورت بدل دیا، دوسری سورت لکھا، الفاظ بدل دیے،
تورات کے ساتھ بھی کیا، زبور کے ساتھ بھی کیا، اور مارکیٹ میں نے رکھا بیچنے کے لیے۔ تو تمام لوگوں نے میری کتابیں خریدنا شروع کی، لیکن جب میں نے قرآن کریم رکھا بیچنے کے لیے اور مسلمان خریدنے آئے تو مسلمانوں نے آنکھ بند کر کے نہیں خریدا، بلکہ قرآن کریم کو آگے پیچھے سے دیکھا، ہر طرف سے دیکھا اور کہا کہ اس میں رد و بدل ہے، ہم نہیں لیں گے۔ بس میں وہیں سے سمجھ گیا کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں قیامت تک رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایمان لے آیا، میں نے ایمان لے آیا۔ یہ یہودی کا واقعہ ہے۔ اسی طرح سے آپ نے حجاج بن یوسف ثقفی کا نام سنا ہوگا، بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے حجاج بن یوسف ثقفی۔ اس کے زمانے میں کچھ یہودی اس کے پاس آئے، حجاج کے پاس، اور کہنے لگے کہ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کے واقعے کے بارے میں، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا۔ اس میں یہودیوں کی برائی ہے کہ گاؤں والوں نے حضرت موسیٰ اور خضر کی دعوت نہیں کی، انکار کیا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابو کی جگہ پر اتو استعمال کیا جائے، فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا أَوْ ضَيِّفُوهُمَا، کہ یہ گاؤں والے یہ مہمان آئے اور انہوں نے آپ کے دعوت کی، اور قرآن کریم کی آیت یہ ہے کہ دعوت نہیں کی، انکار کیا دعوت سے، تو ہم یہ بدلنا چاہتے ہیں۔ حجاج نے کہا کہ ٹھیک، آپ یہاں کھڑے رہو۔ حجاج بن یوسف اندر گیا اپنے کمرے میں اور اللہ کے سامنے رویا، بہت رویا کہ اللہ میں برا ہوں، بہت برا ہوں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، مجھ سے ظلم بھی ہوا ہے، زیادتیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن کیا میں آج اتنا گر گیا ہوں کہ لوگ مجھ سے قرآن میں تبدیلی کا مطالبہ کرنے لگے، نعوذ باللہ قرآنی الفاظ کو بدلنے کی مجھ سے خواہش کرنے لگے، اور پھر باہر آیا اور ان یہودیوں کی گردن اڑا دی۔ ان دو واقعوں سے میں بتانا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ اللہ کا یہ کلام وہ کلام ہے جو قیامت تک ہے، رہے گا، اور اللہ نے جیسا نازل کیا تھا منہ عن ویسا ہی ہے۔ چونکہ یہاں پر ہماری ماں بہنیں میں موجود ہیں، ایک واقعہ ہماری ماں بہنوں سے متعلق سناتا ہوں جو ہم سب کے لیے باعث عبرت ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب سہروی رحمۃ اللہ علیہ یا بڑھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ وہ اپنا پڑھائی کے زمانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہ واقعہ وہ ہے جس کے ذریعے انشاءاللہ میری آپ کی زندگی بھی سدھرے گی اور ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مدرسے میں گیا داخلے کے لیے، غریب تھا، ماں باپ پیسہ بھیج نہیں سکتے تھے، گھر کی حالت بہت زیادہ غربت کی حالت تھی، لیکن مجھے پڑھنا تھا۔ میں اپنے جذبے میں اور اپنی نیت میں میں سچا تھا، مجھے پڑھنا تھا۔ میں مدرسے کے محتمم کے پاس گیا اور میں نے درخواست کی کہ مجھے داخل فرما لیں، مجھے پڑھنا ہے۔ تو مدرسے کے محتمم نے کہا کہ بھائی ہمارا داخلے کا جو کوٹا ہے ایڈمیشن کا وہ ختم ہو چکا ہے، ہم تم کو داخلہ نہیں دے سکتے، اور یہ اللہ کا بندہ کہ مجھے پڑھنا ہے۔ پریشان ہو گیا، کیا کریں، یہاں داخلہ نہیں مل رہا ہے اور پڑھنا تو ہے۔ بہت زیادہ لجاجت اور ادب کے ساتھ بولنے پر محتمم صاحب نے اتنا کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہیں مدرسے میں پڑھنے کی اجازت دے دیتے ہیں، لیکن رہنے اور کھانے کا انتظام ہم نہیں کر سکتے،
ہم مدرسے کی جانب سے رہنے اور کھانے کا انتظام نہیں کر سکتے۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ چلو الحمدللہ پڑھنے کی تو اجازت مل گئی۔ اتفاق سے قریب میں مسجد تھی، وہاں چلے گئے، نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے کونے میں بیٹھ گئے۔ اب سب لوگ نماز پڑھ کے باہر نکلنے لگے مسجد کے، یہ بھی صاحب نکلے اور مسجد کے دروازے پہ بیٹھ گئے، لیکن کوئی ان کو پوچھ نہیں رہا ہے کیا ماجرا ہے، پریشان حال ہی ہے۔ 2 دن گزر گئے، امام صاحب سے درخواست کی مسجد کے کہ میرا ایسا معاملہ ہے، خدا را مجھے مسجد میں رہنے کی اجازت دیجیے۔ تو امام صاحب نے رحم کرتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو مسجد میں رہنے کی اجازت دے سکتے ہیں، کھانے کا انتظام نہیں کر سکتے۔ 2 مسئلے حل ہو گئے، پڑھائی کا مسئلہ حل ہو گیا اور رہنے کا مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن پیٹ میں طاقت ہوگی تو آدمی پڑھے گا، کھانے کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوا۔ مسجد کے باہر یہ بندہ بیٹھ گیا۔ ایک روز اتفاق سے ایک اللہ کی بندی، ایک بڑھیا، ایک بوڑھی خاتون وہاں سے گزر رہی تھی۔ اس نے کہا بیٹا میں تمہیں 2 روز سے دیکھ رہی ہوں، تمہارا چہرہ کچھ اترا ہوا نظر آ رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تمہارا چہرہ کچھ اترا ہوا نظر آ رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ اور مولوی صاحب نے کہا کہ کچھ بات نہیں امی جان، بس یوں ہی بیٹھا ہوں۔ کہا کہ نہیں بیٹے، میں بوڑھی ہوں، میں چہرے کو سمجھتی ہوں، بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ امی جان میں ایک پڑھنے والا طالب علم ہوں، میرے رہنے کا انتظام ہو گیا ہے، میرے پڑھنے کا انتظام ہو گیا ہے، البتہ میرے کھانے کا انتظام نہیں ہو سکا۔ تو میرے بھائیوں، اس بوڑھی خاتون نے کہا کہ بیٹا میں ایک گھر میں خدمت کرتی ہوں، گھر میں برتن مانجتی ہوں، مجھے وہ گھر والا 2 روٹیاں دیتا ہے، 1 روٹی تم رکھ لیا کرو، 1 روٹی میں کھا لیا کروں۔ تو مسئلہ اس طرح سے کھانے کا حل ہو گیا۔ 1 روٹی مولوی صاحب کھانے لگے اور 1 روٹی بڑھیا کھانے لگی۔ اس طرح سے مولوی صاحب کا سال گزر گیا۔ اس کے بعد مدرسے میں رہنے اور کھانے کے اعتبار سے معاملہ ہو گیا، داخلہ ہو گیا، بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ نے اس مولوی صاحب کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ یہ اپنے وقت کے بڑے اللہ والے ہوئے، اور ادھر وہ بڑھیا کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ کعبۃ اللہ گئے حج کرنے، طواف کرنے کے بعد حرم پاک کے اندر کچھ ان کی نیند لگ گئی، اور نیند لگنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ وہی بڑھیا نظر آ رہی ہے جنت میں۔ کہا کہ امی جان آپ تو کہہ رہی تھی کہ میں جاہل ہوں، مجھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے، اور آپ جنت میں کیسے گیا؟ آپ جنت میں کیسے؟ تو یہاں میں میرے ماں بہنوں کو کہنا چاہ رہا ہوں، جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس واقعے کے ذیل میں میری ماں بہنوں سے، وہ یہ کہ وہ بڑھیا کہنے لگی بیٹا یقیناً میں جاہل تھی، مجھے کچھ نہیں آتا تھا، لیکن میں تمہیں جو 1 روٹی دیتی تھی کھانے کے لیے، اللہ نے میں اس 1 روٹی کے صدقے میری مغفرت فرمائی اور مجھے جنت نصیب فرمائی۔ میرے بھائیوں، میرے آسام کے دینی اور غیرت مند بھائیوں، ایک بڑھیا اگر 1 روٹی کے ذریعے جنت میں جا سکتی ہے تو انشاءاللہ یہ ہزاروں چہرے
اپنے کمائی کے حلال اور پاکیزہ مال خرچ کر کے یقیناً انشاءاللہ جنت کی نعمتوں کے مستحق ہوں گے۔ اس لیے کہ حافظ قرآن کا مقام معمولی نہیں ہے۔ میں نے بہت سی آیتیں پڑھی اور احادیث بھی پڑھی، بس ایک حدیث پر کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن کریم کے ذریعے بہت سو کو ترقی عطا فرماتے ہیں، عزت عطا فرماتے ہیں، بلندی عطا فرماتے ہیں، مقام اور مرتبہ عطا فرماتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو اللہ ذلت عطا فرماتے ہیں، رسوائی عطا فرماتے ہیں۔ عزت ان لوگوں کو ہوتی ہے جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہماری ماں بہنیں، ہمارے بزرگ اور ہمارے نہ پڑھے لکھے جوان بھی جب اللہ کے کلام کو تم سینوں سے لگا رہے ہو تو دل میں بھی اتارو، قرآن کی کچھ صورتیں دل میں بھی اتارو۔ اپنے ہونٹوں سے چومتے ہو، ان ہونٹوں سے قرآن کی آیتیں بھی یاد کرو، قرآن کی آیتیں بھی ادا کرو، اس لیے کہ اللہ نے انہی مدارس کے ذریعے، یہ مدارس کیا ہیں؟ یہ مدارس میرے اور آپ کے لیے سانس کا مقام رکھتے ہیں۔ سانس، ہم سانس لیتے ہیں تو زندہ ہیں، سانس لیتے ہیں تو کھاتے ہیں، سانس لیتے ہیں تو چلتے ہیں، سانس لیتے ہیں تو تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے یہ مدارس ہماری زندگی میں ہیں۔ یہ مدارس ہیں تو ہمیں نماز آتی ہے، یہ مدارس ہیں تو ہمیں زکوٰۃ دینے کا طریقہ آتا ہے، یہ مدارس ہیں تو ہمیں نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ آتا ہے، یہ مدارس ہیں قرآن کریم کے پڑھنے کا طریقہ آتا ہے۔ یہ وہ مدارس ہیں جن کو اللہ نے اپنے فضل سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے صفہ جیسے چبوترے کے ذریعے سے جاری کیا، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ مدارس رہیں گے۔ اور انہی مدارس میں سے یہ آپ کا چھوٹا موٹا مدرسہ ماشاءاللہ اللہ نے ہمارے عزیز کو چند ہی سالوں میں ماشاءاللہ بڑا مقام عطا فرمایا، اور ہم نے صبح سے ان کی خدمات کو دیکھا، بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ خوب ترقیوں سے نوازے، اور ابھی چونکہ جو کام باقی ہے ہمارے عزیز انشاءاللہ یا آپ کے مہمانوں میں سے انشاءاللہ آپ کے سامنے مزید بات رکھیں گے، اور آپ کو انشاءاللہ اس مدرسے کی اہمیت اور سمجھ میں آئیں گی۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی قدر پہچانیں کہ اللہ نے مجھے کتنی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، اور وہ ہے ایمان، وہ ہے قرآن کریم، وہ ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا، صاحب کتاب بنایا، صاحب رسول بنایا، صاحب قرآن بنایا، اور اسی قرآن کے صدقے ہم زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے۔ تو انشاءاللہ سب عہد کرتے ہوئے انشاءاللہ کہ ہم اس ادارے کی اور قرب و جوار میں جتنے آپ کے ادارے ہیں ان تمام کے انشاءاللہ آپ ہر اعتبار سے انشاءاللہ تعاون کریں گے۔ یہ ادارہ جب بھی آپ کو آواز دے گا انشاءاللہ آپ حاضر رہیں گے۔ اللہ کہے سنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور میں آخر میں ہمارے عزیز حضرت مولانا اسعد صاحب اشاعتی دامت برکاتہم کا مشکور ہوں کہ موصوف گرامی نے مجھ جیسے ایک انسان کو اتنے دور آنے کی دعوت دی، سعادت بخشی، اور ہمارے عزیز حضرت مولانا یحییٰ صاحب اشاعتی دامت برکاتہم کا مشکور ہو کہ ہمارے رفاق میں رہے، ہماری مصاحبت میں رہے۔ اللہ خوب ترقیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ۔